ہے وہ فیصل آباد کے لوگوں کو، ورکرز کو اور فیصل آباد کے شہریوں کو آپ نے دیکھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون خدمت کی سیاست پہ ہمیشہ یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے، لیکن آپ نے خدمت کی سیاست میں جو عزت اور عام آدمی جسے کامن مین کہا جاتا ہے اس کو جو فوکس کیا ہے وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، اور اس کی عام آدمی میں، عام شہری میں جو ہے بڑی محبت ہے اور بڑی چاہت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو دوائی جو ہے وہ مفت ملتی تھی، لیکن لائن میں لگ کے گھنٹوں جو ہے وہ انتظار کر کے، سفر کر کے، لیکن آپ نے مریضوں کو مفت میڈیسن جو ہے وہ ان کی دہلیز پہ دی ہے۔ یہ آپ کا کمال ہے۔ پہلے بھی لوگوں کو خیرات، لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے وہ ملا کرتی تھی، لیکن معذور کارڈ، کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ آپ نے دیا ہے۔ خدمت کارڈ جس کو آپ نے نام دیا ہے، یقیناً وہ خدمت کارڈ آپ نے دیا ہے۔ سیلاب زدگان، اس سے پہلے بھی سیلاب آتے رہے ہیں اور سیلاب زدگان کی حکومت خدمت کرتی رہی ہے، لیکن ان کو اپنے مہمان آپ نے پہلی دفعہ بنایا ہے، اور ان کے ساتھ جا کے آپ نے جس طرح سے آپ نے وقت گزارا ہے وہ ہمارے لیے نہ صرف فخر بلکہ ہمارے لیے عزت اور سیاست کا باعث ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہر شعبے میں آپ نے جو ہے وہ انیشیٹو جو ہے وہ لیے ہیں، اصلاحاتی پروگرامز آپ نے دیے ہیں۔ آج تک 1.5 سال ہو گیا ہے آپ کے ناقد، آپ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے، جتنی محنت اور مصروفیت آپ کو لوگوں کی خدمت میں ہے، ان کی اتنی ہی مصروفیت اور اتنی ہی محنت جو ہے وہ آپ کے اوپر تنقید پہ گزرتی ہے۔ آج تک وہ آپ کے کسی انیشیٹو کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہیں کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ 2 باتیں ہی ان کو کرنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کوریج جو ہے وہ بہت ہے، اور بھئی جب وہ روز کوئی نہ کوئی انیشیٹو، کوئی نہ کوئی خوشخبری لوگوں کو سنائے گی تو پھر میڈیا کی مجبوری ہے، میڈیا نے تو پھر دکھانا ہے، میڈیا پھر کیسے رہ سکتا ہے۔ اور ایک بات کہ جی وہ وزیر اعلیٰ اس لیے بنی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ محترمہ، یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کسی عظیم آدمی کے ساتھ، بڑے آدمی کے ساتھ کسی کی نسبت ہونا، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن آپ اس میرٹ پہ چیف منسٹر نہیں بنی۔ ان عقل کے اندھوں کو اور بغض اور حسد کے ماروں کو کیا یہ یاد نہیں ہے؟ وہ لمحات، کوئی اتنا حوصلہ، کوئی اتنی استقامت دکھائے کہ ماں جو ہے وہ بستر مرگ پہ پڑی ہو، اس کی پارٹی کا لیڈر بھلے اس کا والد ہو، وہ اپنی سیاست، اپنے لوگوں کی مجبوری کے تحت وہ جو ہے وہ ملک میں آنے کا فیصلہ کرے، اور کسی میں اتنا حوصلہ ہو کہ بغیر کسی مجبوری کے وہ یہ کہے کہ میں بھی ساتھ چلوں گی اور میں بھی گرفتار ہوں گی۔ اتنی کوئی استقامت کوئی دکھائے، اور پھر جیل میں والدہ جو ہے اس کے
جدا ہونے کی خبر ملے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ استقامت کا استعارہ بنائے اور قائم رہے، اسے جیل میں اس وقت گرفتار کیا جائے جب وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے گئی ہو، چھوٹی بچی سامنے رو رہی ہو، اس کے باوجود اس میں اتنا حوصلہ ہو، اتنی استقامت ہو کہ وہ جیل کی صعوبتوں کو برداشت کرے۔ پوری پارٹی جو ہے وہ قید و بند ہو، جیل میں ہو، وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ ورکروں کا حوصلہ بڑھائے، وہ پارٹی کو سنبھالے، وہ پارٹی کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے، اور پورے پنجاب میں نہیں، کوئٹہ تک جب ہزارہ فیملی کے وہاں پہ کچھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، تقریباً 15-20 لوگوں کو، اس وقت کا وزیر اعظم جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا کہہ رہا تھا جی مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا وہاں پہ۔ وہ بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آئے، ہماری سنے، ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں شہید کیا گیا، ہمارے لوگوں کو، ہمارے پیاروں کو مارا گیا ہے۔ وزیر اعظم نہ پہنچے، کوئی نہ پہنچے، اور مریم نواز وہاں پہ پہنچے۔ اگر سیاست میں یہی استقامت، یہی ہمت، یہی حوصلہ، یہی ڈگریاں ہوتی ہیں، سیاست میں یہی جو ہے وہ بات آگے جو ہے وہ چلتی ہے۔ اگر کسی اور میں ہمت ہے تو دروازہ کھلا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ مریم نواز شریف بنے، کسی کے اوپر پابندی تو نہیں ہے۔ لیکن مریم نواز نے خود کو ثابت کیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ میرٹ پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قائد ہے، اور پنجاب کی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں پاکستان کی وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ میں آخر میں صرف آپ کے پیش نظر یہ بات کرنی چاہوں گا کہ آپ کے ناقد اور آپ پہ تنقید کرنے والے جو ہیں ان کو بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ بات بن نہیں پا رہی، لیکن آپ ان کا کبھی کبھی جواب دیتی ہیں۔ لیکن میرا اس میں مشورہ ہے کہ آپ بالکل وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کے زبان پہ آئے، اور اسے آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا، بلکہ میں باد مخالف نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ تندیے باد واہ یاد سے نہ گھبرا۔ مریم نواز، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اور اونچا اڑیں گی۔ میں آخر میں فیصل آباد کی جانب سے، میرے جو کولیگز یہاں پہ سارے پارلیمنٹیرینز یہاں پہ موجود ہیں، ان کی جانب سے میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو موجودہ ترقیاتی پیکج دیا ہے، اب اس میں کوئی کمی رہ نہیں گئی۔ اس میں روڈز ہیں، اس میں ہاسپٹلز ہیں، اس میں تعلیم سے متعلق تمام سیکٹرز کو جو ہے وہ آپ نے کور کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ترقیاتی پروگرام جیسے ہی شروع ہوگا اور جیسے ہی مکمل ہوگا تو فیصل آباد اس سے پہلے 2008 سے پہلے ایک بڑا گاؤں تھا۔ 2008 سے 18 تک میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں یہ بڑے گاؤں سے جو ہے وہ بڑا شہر بنا، اور آپ کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی یہ ایک ترقی یافتہ شہر جو ہے یہ بنے گا۔ اس میں تمام وہ منصوبے جو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں وہ ہیں۔ آپ پہلی مرتبہ جب تشریف لائی تھی فیصل آباد تو آپ نے ایک تو میٹرو کا وعدہ کیا تھا، اور ایک آپ نے آئی ٹی سٹی کی بات کی تھی۔ میٹرو کا پروجیکٹ تو موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ کام شروع ہو کے تقریباً 100 ارب روپے کی لاگت سے اتنا بڑا وہ پروگرام ہے،
دنیا میں پھیل سکیں, پوری دنیا میں روزگار کما سکیں اور یہاں پہ بھی کما سکیں. اس سلسلے میں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے, ندیم ناصر صاحب نے بڑی محنت سے 2-3 سائٹس بھی جو ہیں وہ سلیکٹ کی ہیں. تو وہ آپ ان میں سے جس کو بھی آپ پسند فرمائیں. تو اگر آپ یہ تحفہ بھی فیصل آباد کو دیں تو یہ بھی آپ کی بڑی جو ہے وہ نوازش ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے اور اسی طرح سے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے اور پنجاب کو آگے بڑھانے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ توفیق دے. بہت شکریہ, مہربانی. پی ٹی آئی دور میں لوگوں کا استحصال کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت تقریب میں شریک ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب, کہا کہ آج میزبان پنجاب حکومت اور مہمان عوام ہے. آنے والے وقت میں ہم مزید محنت کریں گے. آنے والے وقت میں مریم نواز پاکستان کی وزیر اعظم بھی بنیں گی. رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. تقریب سے انہوں نے خطاب کیا. پی ٹی آئی دور میں عوام کا استحصال کیا گیا, جبکہ فیصل آباد میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی یہ افتتاحی تقریب شان طریقے سے جاری ہے. تنقید کرنے والوں کو مریم نواز کے منصوبوں تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے گی. یہ کہا گیا آنے والے وقت میں مریم نواز پاکستان کی وزیر اعظم بھی بنیں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.